السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے حضرت، میں نے اس لیے لگایا آپ کو، میں ادے پور راجستھان سے بول رہا تھا۔ یہ صاحب، یہ ایم پی میں کوئی اطہر القادری ہیں، ایم پی میں کوئی اطہر القادری ہے، ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ ان کے آپس میں آپ کے پتہ لگا ہے کہ ویڈیو وغیرہ بات چیت بھی ہو چکی ہے زکوٰۃ خوروں کے معاملے میں؟ نہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ شاید آپ کو کوئی جانکاری ہو اس معاملے میں، کیونکہ آپ کی ان سے ویڈیو وغیرہ۔ نہیں، ویڈیو وغیرہ پہ میری کوئی بات نہیں ہے اس سے۔ اچھا اچھا۔ سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، چند یوم قبل میرے پاس راجستھان سے ایک غیر متعارف صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا، جس میں انہوں نے کوئی مولوی اطہر ہیں جن سے میری ملاقات بالمشافہ نہیں ہے، ٹیلی فون پر اکثر بات چیت ہوتی ہے، ان کے بارے میں مجھ سے میرا موقف جانا تھا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ گمراہی کی بات کرتے ہیں اور ان کی اصلاح ضروری ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء جو ہے ان کو بلائیں اور ان کے ذہن کے اندر جو غلط باتیں ہیں ان کی اصلاح کریں، تاکہ ایک شخص کا ایمان بچ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خلوص تھا کہ میں نے جو ہے ان کی اصلاح کے لیے کہا تھا۔ لڑنے جھگڑنے سے کسی سے جو ہے اپنے گالی گفتار کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے دل و دماغ میں جو شک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے سے ہی دین کا کام ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں نے میری نیت کہیں سے کہیں تک مولوی اطہر کی حمایت نہیں تھی، بلکہ ایک کلمہ گو مسلمان کے ذہن و فکر میں اگر کوئی غلط باتیں ہیں دین کو لے کر تو ان کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہ مولوی اطہر سے بھی 2 5 10 لوگ جڑے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی بات دوسروں کے ذہن میں ڈالیں گے، ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آگے تک۔ لہٰذا جڑ کو ہی اپنے پکڑا جائے اور ان کی اصلاح کر دی جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، دوسروں کا ایمان بھی بچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، ایک کلمہ کا اقرار کرنے والی امت اور ایک جو ہے اپنے کلمے کا انکار کرنے والی امت۔ تو دیوبندی، وہابی، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب کلمے کا اقرار کرنے والی امت میں شمار ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو کلمے کا انکار کرنے والے ہیں مسلمانوں کے نزدیک ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے ان کو مسلمان کہا تھا، نہ کہ میں نے ان کو صاحب ایمان سمجھ کر کہا تھا۔ اور میں دیوبندی، وہابی، جتنے بھی فرقے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خارج ایمان ان کے عقیدے اور توبہ نہ کرنے کی بنیاد پر قرار دیا ہے، ان کے سلسلے میں میرا عقیدہ، میرا ایمان وہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گستاخیاں ان لوگوں نے کی، یعنی دیوبندی وہابیوں نے، یہی گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے کی تھیں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکالا۔ صحابہ کرام نے انہیں منافق کہا تھا، منافق قرار دیا گیا تھا ان کو۔ تو کیا ہے کہ ان کو، یعنی دیوبندی، وہابی یا دیگر فرقے جو ہیں، ان کو پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی کہا جاتا ہے، اور
ان کو کافروں میں یا کافر نہیں کہا جاتا ہے. میں نے اسی بنیاد پر ان کو مسلمان کہا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کلمہ گو امت اور کلمے کی منکر امت. اس کے بعد بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علماء کے نزدیک میں نے کوئی غلطی کی ہے اور میرے بولنے میں لغزش ہوئی ہے، یا میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکا یا سمجھا نہیں سکا یا کسی نے غلط سمجھا اور میرے اوپر کوئی حکم لگتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں پھر وضاحت کر دوں کہ میں ان کو یعنی کہ جن فرقوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے حکم لگایا ہے ان کو میں صاحب ایمان نہیں سمجھتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.